سورہ آل عمران کی تفسیر آیت نمبر 16۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیت کو دیکھتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یعنی یہاں سے اہل ایمان کی جو مومنین ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں اللہ سے، مانگتے کیا ہیں، اور وہ ہوتے کیسے ہیں۔ اور یہ جو پہلی آیت ہے، جو الفاظ پڑھے میں نے ربنا اننا آمنا، یہاں سے آپ اس کو یاد کیجئے، آیت نمبر 16۔ اگرچہ ایک لائن کی دعا ہے لیکن اس میں الفاظ بڑے جامع ہیں، بڑی کمپریہنسو دعا ہے۔ یعنی رب سے ہم مانگ رہے ہیں کہ یا رب تو ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، کرم ہے اس کی ذات کا، فضل ہے یہ اس کا انسانوں پر کہ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مانگنا کیا ہے اپنے لیے، تو یہ اللہ سکھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں وہ سکھا رہا ہوں جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اس دعا میں ہر وہ چیز آ گئی، ہر زبردست بڑی بات آ گئی جو ہمیں مطلوب ہے کہ یا رب تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بس جو وہاں سے بچ گیا تو وہ کامیاب۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے کیا ان کی کوالٹیز ہیں بلیورز کی، یعنی جنت میں جانے والے لوگوں کی؟ الصابرین، سب سے پہلی بات صبر کرنے والے۔ اور جو صبر کا مفہوم ہے، کئی بار بات ہوئی کہ بڑا وسیع ہے، لیکن بیسیکلی ہم اس کو 2 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ تو ایک قسم کیا ہے صبر کی کہ اللہ کے بتائے ہوئے حلال کاموں کی طرف جانا، حرام سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، یعنی ایسے کاموں سے بچنا جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں ہیں۔ تو جو شخص یہ کر رہا ہے وہ بھی صبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، صبر کی یہ ایک فارم ہوگی۔ اور صبر کی دوسری قسم کیا ہے، دوسری ٹائپ کیا ہے؟ یعنی جو اللہ نے احکامات بتائے ہیں، جو کام آپ کو کرنے کو کہے ہیں، جو آپ پر فرائض ڈال دیے ہیں، یعنی ڈیوٹیز، واجبات جو آپ نے پرفارم کرنے ہیں، ان کے کرنے میں آپ ایک سٹرگل کر رہی ہیں، فزیکلی ایفرٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نماز کیا ہے؟ نماز میں آپ کی جسمانی جو مشقت ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ صبر مانگ رہی ہے۔ اٹ از آلسو اے کائنڈ آف صبر، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنا، پھر اللہ کی خاطر جو بھی آپ، یعنی آپ حجاب کر رہی ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے، تو اس میں آپ اپنی فیلنگز کو آپ دبا رہی ہیں، آپ کی جو خواہش ہے وہ کہیں اور، یعنی دوسری طرف جانا چاہ رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کروں، لیکن آپ اللہ کی خاطر اس کو دباتی ہیں، اس کو روکتی ہیں اپنے نفس کو۔ تو یہ آل اٹس اے فارم آف صبر، اور اس پر ریوارڈ ہے الحمدللہ۔ دیکھیں، انسانی حالت 2 طرح پہ ہے، یعنی آرام، سکون، راحت میں ہے، پیس میں ہے، یا پھر اب دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ تکلیف، پریشانی، ٹربل ہے۔ تو ٹرو بلیور کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بھی حالات آئیں، خوشی ہو، غمی ہو، پریشانی ہو، راحت ہو، وہ اللہ کا شکر گزار ہی ہوتا ہے۔ وہ ہر بات پر یہی کہتا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے جب خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتیں ہی اس کے لیے خیر ہیں، یعنی بہترین حالتیں ہیں دونوں۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ برائی پہنچی ہے، کوئی مشکل پہنچی تمہیں، وہ اب تمہارے لیے تو شر پہنچ گیا، نہیں۔ اس پر اتنی احادیث ہیں جو ہمیں یہ واضح کرتی ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں۔ بعض اوقات اللہ کی اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے، یعنی ان کی وجہ سے وہ پرابلم فیس کرتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرتا ہے ان ساری چیزوں سے آزما کر، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اللہ کو ملے گا اور وہ پاک ہو چکا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ پاکی ہی تو چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اگر تکلیف پہنچی تو اللہ اس سے ناراض ہے، یہ تو شیطان کا وار ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے کہتا ہے مایوس ہو جا، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ بار بار کہتے ہیں لا تحزن لا تحزن، قرآن پڑھنے کی بات ہے نا، تدبر کرنے کی بات، کہ اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ کسی چیز پر جو تم سے چھن گئی ہے، یعنی وہ اس پہ صبر کرو، وہ تمہاری قدر میں تھا ایسے۔
اور بات کہاں سے کہاں اور نکل جاتی ہے۔ تو جی اب یہاں پر آپ اتنا سمجھیے کہ جو صبر ہے یہ دو طرح سے ہے۔ یہ نہ خالی سمجھیے کہ دنیا کی تکالیف پر آپ نے صبر کر لیا تو جی اس پر ریوارڈ ہے، نہیں، جو آپ ریچولز بھی ادا کر رہی ہیں اللہ کی خاطر، اس کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام آپ کر رہی ہیں، نوٹ اونلی کہ ریچولز آپ نمازیں پڑھ رہی ہیں یہ کچھ اور، بلکہ جو بھی آپ اس کی خوشی کے لیے اب ایک سمپل سی مثال بتاؤں کہ کئی خواتین کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی آئی بروز کو پلک کرنے کے بارے میں کہ یہ ایسا کرنا حرام ہے، لعنت ہے، قرض ہے اس پر، تو ہم نے چھوڑ دیا، تو سبحان اللہ یہ صبر ہے نا ان کا، تو اللہ اس پہ ڈیفینیٹلی ان کو ریوارڈ دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ اجر ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو جی آیت کے مطابق پہلی صفت کیا آ رہی ہے بلیورز کی کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، پیشنس ہوتے ہیں، پھر کیا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، وہ صادقین، اور سچا ہونا یہ ایسی خوبی ہے کہ یہ جو سچائی ہے نا وہ انسان کو نیکی کی طرف، جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، جبکہ جھوٹ ایسی چیز ہے جو جہنم کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ تو سبحان اللہ یہ دوسری خوبی آ گئی۔ پھر کیا ہے قانتین، اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے۔ پھر کیا ہے جی منفقین، وہی بات آ گئی نا کہ الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نمازیں ادا کر رہے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، منفقین خرچ کرنے والے۔ یہ صفت کہیں آپ کو مس ہوئی نظر نہیں آئے گی، جہاں پر اللہ نے کوالٹیز بتا دی ہیں مومنین کی، یہ مسٹ ہے۔ صدقہ خیرات کرنے والے، خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلانے والے، یہ جنتیوں کی خوبی ہے۔ سورۃ الانسان میں دیکھیے 30ویں پارے میں آپ دیکھیے کئی جگہوں پر آپ کو بات ملتی ہے، سورہ بلد میں، کہ بھی وہ یہ گھاٹی ہے جو انسان عبور نہ کر سکا، اور گھاٹی کون سی کہ یعنی مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کو کھانا کھلانا، جو بے حد کمزور ہے، پور ہے۔ پھر اسی طرح گردنیں آزاد کرنا، یعنی جو مقروض ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں قرضوں میں، ضروریات ان کی بڑھ کر ہیں جو کہ ان سے پوری نہیں ہو پا رہی، تو ان کی گردنیں آزاد کرنا، یہ بھی آج کے یعنی غلام کی تو بات آتی ہے لیکن آج کے دور میں اسکالرز اس پہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ہے جی وہ گھاٹی جو انسان عبور کر لے گا اگر اس نے یہ کام کر لیا، اور یہ میں نے اگین بتا دی کہ یہ زبردست خوبی ہے جنتیوں کی، یہی خوبی ہے۔ اور یہ یعنی جو نہیں کھلاتا اللہ کی راہ میں، یہ بھی ایک سبب ہے لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا، کیونکہ سورۃ المدثر میں ہم نے یہ بات پڑھی نا کہ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، بھئی تم کیوں آئے جہنم میں؟ تو وہ کہیں گے کہ ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری بات ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور رغبت بھی نہیں دلاتے تھے، اور لاسٹ میں کیا بات آ رہی ہے والمستغفرین بالاسحار، یعنی وہ استغفار کرنے والے ہیں سحری کے اوقات میں، تہجد کے وقت میں، رات کے آخری جو حصہ ہے رات کا، ٹھیک ہے، اس حصے میں، اس کو اس لیے اسحار کا یہاں پر ٹائم کہا گیا، اور علماء کے نزدیک یہ ایک عظیم عبادت ہے اس وقت میں، یعنی آفٹر فرض جو پریئرز آپ پڑھ رہی ہیں، فرض نمازوں کے بعد یہ ایک عظیم عبادت ہے، کیا؟ استغفار کرنا سحری کے اوقات میں، اور یہ یہاں پر بھی بات آئی ہے، سورہ زاریات میں بھی بات آئی ہے، یعنی استغفار بہت بڑی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، یعنی فرائض ادا کرنے کے بعد جو آپ نے نمازیں پڑھ لی ہیں، لیکن یہ نفلی نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے، سمجھیے گا اس بات کو۔ اگلی آیت ہے جی شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم ایمان والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ عدل کے ساتھ اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہیں، یعنی انصاف کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ وہ اس کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، اور اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو پوجا جائے۔ تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ پر کہ اگر اس زمین اور آسمان کو اللہ نہ تھامے چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہیں یعنی ان چیزوں کو سنبھالے، یعنی یہ تو پھر زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ نے فرما دیا نا پہاڑوں کو کیوں گاڑا اللہ نے، یہ اسٹیبل کیے ہوئے ہیں زمین کو تاکہ زمین ہلے نہ تمہیں لے کر، یعنی انسان اس پر چل پھر سکیں۔ تو اگر یہ سارا نظام اللہ یعنی چھوڑ دے کنٹرول کرنا، تو ہے کوئی دوسرا جو اس کو پھر کنٹرول کرے، اس کو تھامے؟ یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی کہی۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت اور تعلیم ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں کی، یعنی اپنی امتوں کو انہوں نے جو سکھایا وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی اسلام نئی چیز نہیں آ گئی، اسی توحید پر پہلے لوگ تھے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہی میسج آخری نبی بھی لے کر آئے۔ ہاں وہ تو شیطانوں نے گمراہی کی ہے، انسانوں کو ڈالا اس راستے پر، تو تمام انبیاء نے کیا میسج دیا تھا؟ اللہ کی توحید کا، اللہ کی وننس کا، کہ بھی ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت،
اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی میسج ہے۔ اور آج کیا بات ہے کہ یہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اللہ اسی کو ایکسیپٹ کرے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، یہ حدیث ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی آج کسی شخص سے کوئی دین ایکسیپٹ نہیں ہوگا سوائے دین اسلام کے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اللہ نے یہاں پر واضح کر دی۔ پچھلی کتابیں سب منسوخ، ان میں چینجز آ چکی ہیں، وہ ختم۔ اب صرف قرآن کریم ہی پر جو ایمان لائے گا، جو رسول عربی پر ایمان لائے گا، بس وہی کامیاب، ٹھیک ہے جی۔ آگے بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، لیکن یعنی کیوں انہوں نے اختلاف کیا؟ حتیٰ کہ ان کے پاس علم بھی آ گیا تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا، لیکن ان کے حسد نے، بغیم بینہم، آپس کے حسد نے، یعنی ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں فساد برپا کر رکھا تھا، یعنی اختلافات تھے، ایگری نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی باتوں پر، فرقہ بندیاں تھیں۔ یعنی اسی طرح ایک تو یعنی عیسائی اور یہودی بھی آپس میں وہ ایگری نہیں کرتے تھے چیزوں میں، ٹھیک ہے، جو یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی۔ اسی طرح ان سب کے اپنے اندر بھی، یعنی یہودیوں کے اپنے اندر بھی سیکٹس تھے، وہ بھی ایک دوسرے سے ان کی یعنی ڈیفر کر رہی تھی ان کی اوپینینز۔ پھر اس طرح عیسائیوں میں بھی آپس میں اختلافات تھے، ان کے سیکٹس تھے، آج بھی دیکھ لیں یہی حال ہے۔ تو اسی وجہ سے انہی کی بات اللہ نے کوٹ کی نا سورۃ البقرہ میں، کہ یہودی عیسائیوں سے کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کو کیا کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ تم تو کسی چیز پر نہیں ہو، اور مشرکین بھی کہتے ہیں تم تو کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یعنی تینوں ہی ایک دوسرے کو کہتے کہ تم لوگوں کے پاس تو کچھ بھی ہے، صحیح نہیں ہے، ہم صحیح ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ریزن بتا دی کہ وجہ کیا ہے ان اختلافات کی، آپس کا حسد، جیلسی، یہ ہمیں کھڑی نہیں ہونے دیتی کسی چیز پر۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج ہماری امہ میں بھی یہی حال ہے، یہ جیلسی ہمیں تباہ کر کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ حدیث میں آتی ہے نا بات، حسد اس طرح کھا جاتا ہے نیکیوں کو جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جائے، ختم کر کے رکھ دیتا ہے نیکیوں کو حسد۔ یا اللہ تو اس سے بچا، اس گندی اخلاقی بیماری سے بچا۔ تو کون چاہے گا کہ اپنی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیں؟ اسی لیے جب بھی آپ کے دل میں یہ بھی یعنی اللہ نے ٹیچ کر دیا ہمیں الحمدللہ کہ کوئی ایسے جذبات پیدا ہو رہے ہیں کسی کو دیکھ کے، انسان رشک یا کچھ فیلنگز آئیں آپ کو، تو فوراً اللہ کا فضل مانگے۔ اللہم انا نسألک من فضلک، اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی گندی بیماریوں سے بچائے، ہر طرح کی اخلاقی بیماریاں، ہپوکریٹس، نفرت لوگوں کے لیے رکھنا دل میں، حسد رکھنا، یہ سب گندی بیماریاں بے حد، اور یہ تو ہلاک کر دینے والی بیماری ہے حسد، میں نے بتا دی نا، حدیث میں بھی یہی بات ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ریزن تھی ان کے آپس میں، یعنی جو فرقے بندیاں بن گئی کہ ہر کوئی حسد کر رہا ہے ایک دوسرے سے، اور بغض رکھ رہا ہے، ناد رکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات سے کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے نبی سے کہ اے نبی اگر آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے، یعنی جو مجھے فالو کرنے والے ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت میں اپنا فیس، یعنی اللہ کی اطاعت میں جھکا دیا ہے، ہم تو اسی کو سرنڈر کرتے ہیں، ہم اسی کے پلیئر کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ اور اہل کتاب سے اور ان ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے۔ اب جی اہل کتاب کا تو آپ کو پتہ چل گیا، تو یہ ان پڑھ لوگ، اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یہاں ان پڑھ سے مراد مشرکین عرب ہیں، جو اہل کتاب کے مقابلے میں یعنی ان پڑھ ہی تھے، اہل کتاب تو پڑھے لکھے تھے نا، یہودی اور نصارہ، ان کے جیسے بتا دی کہ وہ ان میں نے تو بڑے بڑے عالم تھے اور ان کے مکاتب تھے، کتابیں تھیں، تو مشرکین کے پاس ایسا کچھ تھا نہیں، وہ تو ان پڑھ ہی تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنا فیس اپنے رب کی طرف کر رہا ہوں، اور میرے فالوورز بھی، تو کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو ہماری، یعنی تم ہماری طرف آتے ہو؟ اور اللہ فرماتے ہیں اگر تو یہ اسلام لے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اگر سر جھکا دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ ہدایت پا گئے جیسے کہ تم لوگوں کو ہدایت ملی، اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو بس اے نبی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو ہدایت یعنی کس نے آنا ہے، تو آپ کا فرض کیا ہے؟ پہنچا دینا، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں بات آ رہی ہے، یعنی کہ جن کی سرکشی یوں کہیں کہ اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے نہ صرف نبیوں کو قتل کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی قتل کر ڈالا جو انصاف اور عدل کی بات کرتے تھے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر کسی حق کے، اور ان لوگوں کو جو اللہ کا میسج دینے والے ہیں لوگوں میں سے، تو پس ان کے لیے دردناک عذاب کی
خوشخبری ہے۔ اور دیکھیں یہ ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ لیا تھا نا کہ یہودیوں نے کس طرح نبیوں کو قتل کیا بغیر حق۔ اللہ کے جو میسنجرز تھے یعنی اس قدر گناہوں میں وہ لت پت ہو چکے تھے، یوں سمجھنے کہ دل اس قدر کالے ہو چکے تھے۔ تو اسی طرح پھر یہاں پر بات آ رہی کہ وہ نبیوں کے بعد بھی کچھ ایسے میسنجرز ہوتے تھے، اللہ کے مومن مخلص بندے، داعی قرآن کہہ لیں، جو حق کی طرف بلانے والے، برائی سے روکنے والے لوگوں کو، تو ان کو بھی یہ قتل کرتے ہیں۔ تو بس ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔ پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا، یعنی ایک ایسا گروہ ہے اہل کتاب کا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، اور وہ آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک فریق، ایک جو جماعت ہے وہ منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا؟ یعنی اللہ نے خود ہی ریزن بتا دی کہ ان کا دعویٰ، ان کا زوم، سوچیں کیا تھی کہ جی ہم تو جہنم میں اول تو جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی انہی باتوں نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے یعنی قیامت کا نقشہ کہ کیسا ہوگا وہ وقت جب اذا جمعناہم، یعنی سب کے سب کو اللہ قیامت کے دن اکٹھا کر لائے گا، اور ہر نفس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کام کیے، جو اس نے کمایا، اور ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور یہ بات میں نے کئی بار بتائی کہ ظلم سے مراد کیا ہے، یعنی زیادتی نہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، ذرا سی بھی زیادتی نہ ہوگی کسی پر۔ وہ کیسے؟ یعنی جو نیکیاں لے کے آ رہا ہے اس دن اللہ کے سامنے، تو اس کی نیکیوں پر اللہ اس کو بڑھا کر اجر دے گا۔ کیسے پتہ لگ رہا ہے ہمیں؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے، ایک جگہ پر بات ہی نہیں آئی۔ جیسے سورۃ القصص کی آیت نمبر 84 کو پڑھیے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یعنی جو ایک اچھائی کے ساتھ بھی آ رہا ہے، حسنہ ایک اچھائی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر، ٹھیک ہے، اور جو آیا برائی کے ساتھ اس کو اتنی ہی اس کی سزا ملے گی جتنی کہ اس نے برائی کی ہے، بس، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرما دیا، جیسے حدیث میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جو اچھائیوں کا بدلہ ہے نا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جائے گا۔ تو یہ ہے مطلب اس بات کا جو بار بار آتی ہے کہ لا یظلمون، ٹھیک ہے، کہیں پر تظلمون کا ورڈ آئے گا، تو نیکسٹ ٹائم آئے تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں زیادتی نہیں ہوگی تم پہ ذرا سی بھی۔ اور کیا بات پڑھتے ہیں ہم سورۃ الزلزلہ میں کہ اللہ فرماتے تم نے ذرہ برابر، ایٹم برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی نا، تم اس کو دیکھ لو گے، یعنی تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، اور تم نے ایٹم برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو تم اس کو بھی دیکھ لو گے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر آگے یہاں یہ آیات بڑی اہم ہے، بڑی اہم، یعنی یہ وہ دعا ہے کہ اگر کسی کا قرض احد پہاڑ کے جتنا بھی ہوگا تو اس کے پڑھنے سے، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے، یعنی یہ آیتیں اور اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اس کا قرض چاہے احد پہاڑ کے جتنا ہو اتر جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اوتھینٹک حدیث ہے، میں آپ کے آگے اب بات رکھتی ہوں۔ تو جی یہ آیت اہم کیوں ہے اتنی؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ کی بے پناہ قوت، اس کی سوورنٹی، اس کی طاقت، اس کی پاور جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے۔ ایک بات میری یہیں پر سمجھ لیجئے، ہر کام اس کی حکمہ کے تحت ہے، بڑی خوبصورت حکمہ، وہ انسانوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اب مطلب وہ قادر ہے، وہ اس پاور رکھتا ہے کہ انسان کو اتنا سرکش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ نہیں رہا، کھلی چھٹی ملی ہوئی، نہیں، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ آج اس کو مال و دولت دے رکھی ہے، بادشاہ بنا رکھا ہے، اور وہ نافرمانیاں کر رہا ہے، برے کاموں میں ملوث ہے، تو کیا اس کو اللہ پکڑے گا؟ نہیں، اس کے پاس پاور ہے اتنی کہ وہ اس کو فقیر بنا دے، لیکن پھر اللہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر اب کیا ہے؟ اللہ کی قوت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فقیر کو بادشاہ کو فقیر بنا دے، جسے چاہے بادشاہت لے لے، جسے چاہے بادشاہت دے دے، وہی عزت دینے والا ہے، اور وہی ذلت، یعنی عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں، ہر طرح کی خیر، کل خیر جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اگین وہی بات، وہی دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے، رات کو دن میں داخل کرنے والا ہے، اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے۔ وہی اگین بات، یہ پوائنٹ نہیں چھوڑنا کہ اللہ کی خوبصورت حکمہ، مت سمجھیے کہ جس کو مال و دولت ملی ہے اور اگر اس کے پاس ہدایت نہیں تو یہ اس کے لیے آزمائش کا سبب ہے، اس کے لیے بربادی ہے، کوئی خوبی نہیں ہے اس میں، یعنی یہ کوئی فضل نہ سمجھیے اگر کوئی ایسا ہے۔ اور جس کو اللہ نے مال و دولت بھی دیا ہے، نعمت دے دی ہے، ہدایت کی نعمت پہ،
تو جی یہ زبردست کرم ہے اللہ کا اس پر۔ اچھا جی، اب یہاں پر میں جو حدیث ہے وہ آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ بعض روایات میں ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا تم اس آیت قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک، ٹھیک ہے، اس آیت سے لے کے یعنی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، ٹھیک ہے، دوسری آیت بھی ہے تولج اللیل 26 اور 27 تک بغیر حساب تک، ٹھیک ہے، یہ دو آیتیں پڑھ کر یہ دعا کرو، ٹھیک ہے۔ اب دعا کے الفاظ بھی سن لیجئے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی ما تشاء منہما وتمنع ما تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا الرحمت من سواک۔ تو جی یہ دعا کے الفاظ ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ویڈیو میں، اور جو آن لائن سننے والے ہوں گے وہ اسی کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیے اگر اس قسم کی کوئی مشکل آپ پر آن پڑی ہے تو، اور یقین کے ساتھ پڑھیے کہ یقیناً پھر ایسا ہوگا۔ اچھا جی، آگے مومنوں کو بڑی اہم نصیحت، اور یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں اے مومنوں تم کافروں کو دوست نہ بناؤ اپنے مومن ساتھیوں کو چھوڑ کر، اور جس نے ایسا کیا یعنی کافروں کو اس نے اپنا سچا دوست بنایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پھر کوئی حمایت نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے یہاں پر ایکسیپشن دے دی گئی ہے کہ مگر یہ کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو اپنا بچاؤ مقصود ہے، تو اس لیے آپ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اب جی ذرا وضاحت اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ ولی کیا چیز ہوتی ہے۔ اولیاء جو ہے نا ورڈ ولی کی جمع ہے، اور ولی کا مطلب ہے دوست، یعنی جس سے آپ کو دلی محبت خصوصی تعلق ہوتا ہے، آپ اس کو اپنے سیکرٹس دیتے ہیں، وہ آپ کو سیکرٹ دیتا ہے، تو ایسا یعنی یہ دوستی، ٹھیک ہے، تو ولی اس کو کہا گیا۔ تو اب اہل ایمان کا ولی تو اللہ ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے؟ قرآن کریم میں ہی بات آ رہی نا، سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی، دوست ہے ایمان والوں کا۔ پھر اسی طرح سورہ محمد میں بھی بات آتی ہے نا کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو یہ تو بات ہی بڑی واضح ہے، جیسے ایک روشن بات، جیسے دن کو آپ دن کہہ رہے ہیں نا کہ روشن کھلا ہوا دن ہے یہ تو بھائی، تو یہ تو بڑی کھلی ہوئی بات ہے کہ آپ کا ولی تو اللہ ہے، آپ کا دوست تو اللہ ہے، تو پھر یہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ تو آپ کے اللہ پر یقین ہی نہیں رکھ رہے، وہ تو آپ کی اللہ کی رضا کی خاطر کام ہی نہیں کر رہے، ان کو تو آپ کے اللہ کے جو کام ہیں وہ پسند ہی نہیں ہے، جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ یہ سورہ محمد میں بات آتی نا کہ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے کیا وہ اس سے کراہت کھاتے ہیں، کافر بھاگتے ہیں، تو پھر آپ کے دوست کیسے ہوئے؟ یہ ذرا سوچیے اس بات کو، کیسے ہم دوستیاں کر سکتے ہیں ان سے؟ بھئی ہمیں ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ عورت کو اپنے آپ کو فل کور کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف تو اس کے اپوزٹ ہے یعنی وہ تو اس کے کپڑے اور کم کر رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ملتی ہیں آپس میں؟ یعنی ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ شراب نہیں پینی، تو ادھر تو وہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو بات یہ کہ صحیح مومن کا جو ٹرو بلیور ہے اس کا دوست نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بھی وہ دوستیاں ہو ہی نہیں سکتی، دن اور رات کی دوستی ہو سکتی ہے آپس میں، اگر رات آئے گی تو رات چھا جائے گی، تو دن آیا تو بس دن آیا، تو بات سمجھنے کی ہے۔ ہاں اب اللہ نے ایکسیپشن دے دی آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی ایک صورت میں اجازت دی ہے، وہ بھی کیا کہ کوئی ایسے مسلمان جو کسی کافر حکومت میں رہ رہے ہوں اور اب ان کے شر سے ان کو بچنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ زبان سے یعنی ظاہری طور پر اگر دوستی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پھر حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بات کو سمجھیے گا، تفسیر میں بات آ رہی ہے زبان سے ظاہری طور پر اب وہ دوستی رکھ رہے ہیں، ہوتا کیا ہے پھر ہم انہیں کو ہی فالو کرتے ہیں نا، جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں اس کی باتوں کو پسند کرتے ہوں، اب دیکھیں نا دوست یہ اتنا اہم کام ہے، یہ اثر ڈالتی ہے چیز آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تم اگر خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو تم خوشبو لگاؤ نہ لگاؤ تمہارے کپڑوں سے خوشبو آئے گی، اور اگر تم بھٹی یعنی لوہے کا کام کرنے والا جو لوہار ہے اس کے پاس بیٹھو گے تو تم کچھ کام کرو نہ کرو تمہارے کپڑوں سے بدبو آئے گی، تو دوستی بڑی میٹر کرتی ہے، یہ بھی تو بات ہے نا، حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے،
تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان انٹینشنلی ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو ہم پسند کرتے ہیں، اسی لیے اس چیز سے منع کیا گیا کہ اپنے دین کو تباہ نہ کرو۔ پھر اللہ نے کہہ تو دیا جگہ جگہ، بھئی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دلوں میں نفرت رکھتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا، تم ان سے محبت رکھتے ہو۔ یہ سورہ آل عمران میں ہی آگے پڑھیں گے بھی ہم کہ تم رکھتے ہو محبت، تم ان کی کتابوں پر بھی بلیو کرتے ہو، یہ نہیں کرتے، یہ غم و غصے سے اکیلے میں جا کر اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں، یعنی تم انہیں پسند نہیں ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ان سے گہرے تعلقات نہیں رکھنے روٹین میں بھی۔ ہاں یہ بھی نہیں کرنا کہ اب کوئی ہمسایہ ہے تو اس سے اپنے جو آپ کی جو اخلاقیات ہیں نا، جو مورل ویلیوز ہیں، جو عام انسان نیبر کے ساتھ یا انسانیت کا جو انسانیت ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کا اچھا رویہ ہوگا تو ہی وہ پھر ایمان اسلام کی طرف آئیں گے نا۔ اگر آپ کی اخلاقیات ہی گندی ہیں، چیٹ کرنا، ڈاج کرنا جو آج ہم کر رہے ہیں، تو پھر دوسرا کوئی کیسے مسلمان ہوگا؟ تو بیسٹ رویہ کرنا، اخلاقیات بیسٹ دکھانے اپنے، لیکن گہری دوستیاں نہیں کرنی، اپنے سیکرٹس نہیں دینے، سمجھ آئی ہے؟ پریفر کرنا کہ آپ کا دوست مسلم ہی ہو، ٹھیک ہے، جو نان مسلم کنٹریز میں بھی رہ رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے بہنوں، یہ اس بات کو سیریس سمجھیے، ٹھیک ہے، یعنی اسی پر سمجھیے کہ آپ کے ایمان کا اور آپ کے دین کا دار و مدار ہے، ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کی اسی بات پر، بڑی اہم بات ہے۔ باقی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اخلاق آپ نے دکھانا ہے، اچھا اخلاق، اچھے طریقے سے بات چیت کرنا، بھی آپ ان کو بلائیے اسلام کی طرف تاکہ آپ کے اچھے خوبصورت عملوں کو دیکھ کے وہ اسلام کی طرف آ جائے، لیکن وہ دوسری چیز نہیں کرنی ہے۔ بار بار ایک ہی بات میں نے کہہ دی ہے، الحمدللہ، امید ہے کہ اللہ کرے آپ کے دلوں میں یہ بات اتر جائے، سمجھ آ جائے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کل ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی چھپا رہے ہو اپنے سینوں میں یا پھر تم جو ظاہر کرو، اللہ کو خوب علم ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ وہی بات نیتوں کا حال، ٹھیک ہے، دیکھیں پیچھے بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری نیتیں، دیکھیں اگر کوئی دوستی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ اظہار کر رہا ہے، لیکن دل میں وہ کسی چیز سے چپ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ اس کو اس کی نیت پر اجر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب کسی کی دلی خواہش ہے کہ ہاں بھئی میں اسی کے ساتھ اس کی دوستیاں رکھوں اور میری ٹیبل پر میں بلاؤں ان کو تو شراب رکھوں ان کو خوش کرنے کے لیے، پھر بڑے بڑے کام انسان کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں اللہ فرما رہے کہ میں تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہوں، تو نیت پر یعنی اگر کوئی مجبور ہو کہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کو پھر اسی حساب سے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ اور آگے اللہ کریں کہ میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ رب العزت قادر ہے ہر چیز پر۔ تو جی الحمدللہ یہ 2 پیجز کی تفسیر مکمل ہوئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔